اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب آیتوں کا ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنائی ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں مسلمانوں اور امت محمدیہ کی شرافت، عزت اور فضیلت کا بیان تھا کہ ان کو اللہ پاک نے قرآن کریم عطا فرما کر خیر امت بنایا، اور اس قرآن کریم پر ایمان و عمل کی بدولت ہی اللہ پاک ان کو قیامت کے دن جنت کے دائمی باغات میں بسائے گا، جہاں ان کو شاہانہ لباس اور پوشاک پہنائی جائے گی، اور ان کو وہاں کسی طرح کی کوئی کلفت نہ ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ وہ لوگ وہاں کے آرام و راحت اور نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آج تلاوت کی گئی 2 آیتوں میں مسلمانوں کے برخلاف کفار کی حالت زار کا بیان ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، قرآن کو جھٹلایا۔ ایسے نافرمانوں کو کڑی سزا بھگتنا ہوگی۔ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتے جھلستے رہیں گے۔ انہیں وہاں موت بھی نہ آئے گی کہ مر کر ہی عذاب سے نجات پائیں، اور نہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی۔ اور یہ سزا ان کی ناشکری کی ہوگی کہ ہدایت، پیغمبر اور قرآن جیسی نعمتیں ان کو ملی، مگر انہوں نے ان سب سے منہ موڑ کر کفر اختیار کیا۔ اللہ ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ ایک صحیح حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو دوزخ میں نہ موت آئے گی اور نہ کوئی اچھائی ان کو نصیب ہوگی۔ یہ کافر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم ہی اللہ سے دعا کر دو کہ وہ ہمیں موت دے دے، لیکن ان کو جواب ملے گا تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں پڑے رہو۔ آیت نمبر 37 میں یہ مضمون ہے کہ دوزخ میں کفار چیخ پکار مچائیں گے اور فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال کر پھر دنیا میں بھیج دیجئے، اب کہ ہم دنیا میں جا کر خوب نیک کام کریں گے، اور جو نافرمانیاں ہم پہلے کرتے تھے ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، اور ہر طرح سے آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ ان کی اس فریاد، چیخ پکار اور درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے تو تم کو اچھی خاصی عمر دی تھی جو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ اگر تم چاہتے تو سوچ سمجھ کر حق کو اختیار کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آتے اور ان کے تابعدار بن جاتے۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی پہنچے تھے جو تم کو اچھے برے انجام سے آگاہ کرتے رہے اور تم کو خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے۔ اس وقت کیا تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے تھے جو تم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ ڈرانے والوں کی بات پر کان دھرے؟ لہٰذا اب اپنے کیے کی سزا بھگتو اور مزہ چکھو۔ تم جیسے ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں، اب مدد کی کوئی توقع نہ رکھو۔ محترم سامعین، اس آیت میں جس اچھی خاصی عمر کا ذکر ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر بلوغ سے کی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس عمر میں اس میں اتنی عقل آ جاتی ہے کہ جس سے وہ سوچ سمجھ کر حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے۔
اور اس میں نذیر یعنی ڈرانے والے کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی تمہارے پاس آیا تھا۔ اس کی ایک تفسیر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے نائبین وارثین سے کی گئی ہے کہ انہوں نے اور ان کے وارث علماء دین نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر نافرمانی کی سزا سے ڈرایا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر بڑھاپے کے سفید بال سے بھی کی گئی ہے کہ سفید بال انسان کو ڈراتا ہے۔ اب دنیا سے روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ ان آیتوں میں اگرچہ خطاب کفار کو ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ خطاب ہر اس شخص کو بھی ہے جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان والا اگر موت سے، آخرت سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے غفلت میں پڑا ہے تو اس کے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے کہ عقل سے کام لے، قرآن اور انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام اور تعلیم پر کان دھرے جو اس کو علماء دین برابر اپنی کتابوں اور تقریروں سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غفلت کی زندگی سے نکل کر عقل و ہوش کے ناخن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت اور موت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔